محرم الحرام، عزتوں والا، عظمتوں والا، حرمت والا مہینہ۔ اس کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے ہمارے اسلامی سال کی، اور ہمارے اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذوالحجہ کا جو مہینہ گزرا قربانی کا مہینہ تھا، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ قربانی اللہ کی رضا پہ جب دینے کے لیے بندہ تیار ہو تو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب چیز بھی اگر اللہ کے نام پہ قربان کرنی ہو تو انسان اس پہ چوں چراغ نہیں کرتا، انسان اس پہ سوال نہیں اٹھاتا، بلکہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی دینے کا ٹائم آئے، اگرچہ تمہارے گلے پہ چھری بھی پھر رہی ہو، لیکن پھر بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی کرن پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے موضوع تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کی 10 کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ بھی قربانی ہے کہ انہوں نے بھی قربانی دی، چاہے زخم کتنے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے، لیکن جہاں جہاں گورنر بھیجے ان سے یہ کہا کہ نماز کو مقدم رکھنا ہے۔ دنیا کے سارے کام پیچھے ہو سکتے ہیں، نماز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جس نے نماز کو آگے پیچھے کر دیا وہ حکمرانی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نماز پہلے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کو تو قبول کیا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، لیکن میری اور آپ کی نماز کا کیا حال ہے؟ تو خیر، یہ مہینہ عظمتوں والا، رحمت والا، عزت والا، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، چونکہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محرم کو نعوذ باللہ نحوست والا اور بے برکت والا مہینہ سمجھتے ہیں، کچھ آنے والے سفر کے مہینے کو بے برکت اور نحوست والا سمجھتے ہیں۔ دن کی یا کسی جگہ کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں سے زیادہ فضیلت دی ہے، بعض وقت کو اللہ نے دوسرے وقتوں سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اب یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، اوپر والا فلور ہے، اس سے اوپر والا فلور ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی، 7 والی بلڈنگ پہ نہیں ہوگی۔ جگہ تو ایک ہیں ساری، وقت اللہ نے تعین کر لیے۔ اللہ نے جس چیز کو، جیسے میں نے پچھلے مہینے بھی کہا تھا کہ ذوالحجہ بظاہراً دن سارے ایک جیسے ہیں، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا سب ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا نزول جس دن پہ ہوتا ہے، اللہ کی تجلیات جس دن پہ اترتی ہیں تو وہ بابرکت بن جاتا ہے، اور جس دن اور جس وقت پہ اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی نازل نہ ہو وہ وقت عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جب آسمان و زمین کو بنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے جب اس آسمان کو زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اسی وقت یہ 12 مہینے پیدا کر دیے تھے۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اس کیلنڈر کے اندر اور باقی جو بندے کے ایجاد کردہ کیلنڈر ہے۔ چنانچہ آج یہ جنوری فروری یہ بندوں کی ایجاد ہے، کئی دفعہ اس میں غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں، اس میں ترمیم بھی کی گئی ہے، اور
اسی طرح ہندوؤں کا جو کیلنڈر ہے، یہ جو ذائچہ بنواتے ہیں لوگ، جس کو انگلش میں ہورosکوپ کہا جاتا ہے، یہ کینسر کا مہینہ ہے، یہ ٹورس کا مہینہ ہے، یہ فلاں کا مہینہ ہے، یہ فلاں، یہ سب بے بنیاد اور فضولیات ہیں جو ان کی دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پہ ہیں۔ آج چنانچہ آپ جہاں بیٹھیں گے یا کوئی ویب سائٹ کھولیں گے یا کوئی میگزین دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ہانگ کانگ کے بھی جو مہینے ہیں، ان کے سال جو ہیں وہ ہر جانور کے ساتھ منسلک ہے، اور ہر مہینے کی ہر دن کہ فلاں کام کرنے چاہو گے تو اس دن کو یہ کام نہیں کرو، اس لیے کہ اس دن تمہیں نقصان ہوگا۔ آپ ان کے چائنیز کیلنڈر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، فلاں فلاں دن کو کوئی کام کرنا چاہو گے نہیں کرو، اس مہینے کے اندر نہ کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی آج اس کے پیچھے چل پڑا ہے کہ میرا ذائچہ یہ کہتا ہے کہ یہ جس ہورosکوپ کو میں مانتا ہوں، جس مہینے میں میری پیدائش ہوئی ہے، اگر میں یہ کام کرنا چاہوں، فلاں کام کرنا چاہوں، فلاں کام کرنا چاہوں تو اس میں بے برکتی ہوگی، اس میں جو ہے میرے لیے نحوست ہے۔ کوئی دن، کوئی رات اس کا کسی کی پیدائش کے ساتھ، کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق